خداوند کے فضل کے وسیلہ سے آج ایک بار پھر سے ہم خداوند کے حضور میں جمع ہیں، اور خداوند نے برکت کا سلسلہ تو شروع ہی سے جاری کر دیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جتنے یہاں پر ہیں خدا ہم میں سے ہر ایک کو ڈیلیور آلریڈی کر چکا ہے۔ آئیے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں رومیوں کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں 22ویں اور 23ویں آیت۔ رومیوں کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں 22ویں اور 23ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ آمین۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس نے اس کو کامل بنایا، اور خدا نے اپنی راست بازی سے انسان کو ملبس کیا، لیکن گناہ کے باعث انسان سے وہ راست بازی جاتی رہی۔ گناہ کے آنے کے وسیلہ سے وہ راست بازی جس سے خدا نے انسان کو ڈھانپا ہوا تھا وہ جاتی رہی۔ اور آج بھی جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو دنیا کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، بڑی بے ترتیبیاں ہیں، قوموں کے اندر ایک عجیب سی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، قوموں کے اندر ایک بے ترتیبی ہے، اور لوگوں کے اندر نا امیدی ہے، لوگوں کے اندر بے بسی ہے، اور لڑائی جھگڑے اور نفرتیں اور ظلم عروج پر ہے۔ اور اگر ہم عدالتوں کا ذکر کریں تو عدالتوں میں بھی ہمیں انصاف نظر نہیں آتا۔ ایک عجیب سی حالت نے انسان کو اس وقت سے گھیرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ چیز نسل انسانی میں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگوں کے پاس بہت سارے سوالات ہیں، اور دنیا آج بہت دکھ کے اندر ہے۔ اگر ہم دوسروں پر سے نظریں ہٹا کر اپنے ہی اوپر لگائیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری انکم بہت کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ فیملی کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو گھر چھوٹے ہیں اور فیملی بڑی ہے، اور جب ملکی حالات پر دیکھتے ہیں تو ملک کے اندر بھی ایک معاشی بحران ہے، ملک کے اندر پیسے کی کمی ہے، لوگ جو ہیں وہ روزگار ان کو نہیں ملتا، اور ایک عجیب سی بے چینی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اور اس زمین پر اور آل اوور دا گلوب پھیل رہی ہے، اور یہ بے چینی اور یہ پریشانی اور یہ بے بسی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور میرے عزیزو، اس بات کو آپ جان لیں کہ اس سے پہلے کہ کسی چیز کا حل نکالا جائے اس چیز کی جڑ تک پہنچا جاتا ہے۔ اس مسئلے کی جڑ کو جانے بغیر کسی بھی چیز کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ اور اس دنیا کے اندر خرابیوں کی جو وجہ ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ گناہ ہے۔ اور انسان آج اس دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بہت سارے جماعتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اور مذہبی طور پر مختلف جو مذہب کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہندو مسلم کرسچن سب اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے اس زمین پر امن قائم کیا جا سکے۔ لیکن میرے عزیزو، اس زمین پر امن ممکن نہیں ہے۔ اس زمین کی بادشاہتوں کے اندر امن نہیں ہوگا، کیونکہ اس زمین پر جب تک گناہ ہے اور جب تک انسانی سرشت کے اندر، انسانی نیچر کے اندر گناہ موجود ہے، تب تک اس زمین پر امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کے اندر ہی امن نہیں ہے، انسان کے اندر ہی ایک بے چینی بھری ہوئی ہے۔ جب ہم بازار جاتے ہیں تو ہم اس چیز کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر ہندوستان میں اور پاکستان کے اندر یہ چیز بڑی عام ہے کہ دکاندار جو ہے وہ اپنی چیز بیچنے کے لیے آپ سے اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے، آپ کو اس طرح سے جیسے وہ بہت اچھا ہے اور آپ کا بہت سکا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ انسانی نیچر گناہ کے باعث ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں پر صرف گندگی ہی گندگی ہے، جہاں پر صرف کیچ ہی کیچ ہے، جہاں پر صرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ اور انسان کی اگر ہم اصلی حالت کو دیکھیں تو وہ بڑی بھیانک ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی پریچنگ کے اندر جس چیز کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا تھا وہ ریاکاری ہی تھی، کہ فقی فریسی جو تھے وہ اوپر سے بڑے اچھے تھے، شرح کے عالم تھے، بائبل مقدس کو جانتے تھے، بائبل مقدس کی تعلیم دیتے تھے، لیکن جس چیز کی وہ تعلیم دیتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اوپر سے وہ کچھ اور تھے۔ خداوند نے کہا کہ اوپر سے تو تمہاری حالت بڑی اچھی ہے، لیکن اندر سے تم قبروں کی مانند ہو، جن کے اندر تعفن ہے، بدبو ہے اور گلی سڑی ہڈیاں ہیں۔ یہ انسان کی نیچر کی حقیقت ہے، اور اس زمین پر امن اسی لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ انسان کی نیچر کے اندر تعفن ہے، اور اس نیچر کا علاج صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور خدا نے اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کے لیے یہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہی رہائی پائے گا۔ اصل میں ہماری جو سول ہے، ہماری جو روح ہے، وہ گناہ کی قید کے اندر ہے۔ ہم روحانی طور پر ہی ایک ایسی قید کے اندر ہیں جس نے ہماری لائف کے ہر ایک حصے کو گھیرا ہوا ہے، ہمارے گھرانوں کو گھیرا ہوا ہے، ہماری پرسنل لائف کو گھیرا ہوا ہے، ہماری معاشرتی زندگی کو گھیرا ہوا ہے، اور ملکی طور پر ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور ہم اس دائرے سے باہر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ گناہ ہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، شفا سے زیادہ شفا کی ضرورت ہمیں ہے
کیونکہ اس زمین پر ہم گناہی کے باعث دکھ سہتے ہیں، لیکن اس زمین پر سب سے زیادہ جس چیز کی بنے ہوئے انسان کو ضرورت ہے وہ گناہوں سے رہائی ہی کی ہے۔ کوئی بھی شخص جب روحانی طور پر آزاد کر دیا جاتا ہے، روحانی طور پر ڈیلیور کر دیا جاتا ہے، خدا جب کسی شخص کی سول کو اپنے بیٹے یسوع کے خون سے دھو دیتا ہے تو وہ روحانی طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص روحانی طور پر آزاد ہو جاتا ہے وہ مسیح کا ہم میراث ہو جاتا ہے۔ وہ برکات جو مسیح میں ہمیں بخشی گئی ہیں، جو برکات خدا باپ نے اس زمین پر ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہیں، اس زمین پر رہتے ہوئے خدا نے جو کچھ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے وہ سب ہمارا حق ہے، اور ہم دلیری کے ساتھ خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس عورت نے جو خدا یسوع مسیح کے پاس آئی تھی، کنانی عورت، اس نے کہا تھا کہ مالک میری بیٹی میں بدرو ہے، تو میں تیری منت کرتی ہوں اس کو شفا دے دے۔ تو خدا نے کہا تھا کہ میں لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو نہیں دے سکتا۔ اصل میں شفا جو ہے وہ لڑکوں کی روٹی ہے، اور ڈیلیورنس جو ہے یہ لڑکوں کی روٹی ہے۔ لڑکے وہ ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو اس زمین پر اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ میرے عزیزو، اس زمین پر امید صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ اس زمین پر لاچار ہیں اور بے بس ہیں، نا امید ہے، جن کے پاس یسوع نہیں ہے۔ اور اس زمین پر آگے بڑھنے کے لیے سوائے یسوع کے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا روز بروز ایک بربادی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ دانیل کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں 5ویں باب کے اندر، تو بیلشازر بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے امراء کے ساتھ اور اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنی حرموں کے ساتھ ایک پارٹی کر رہا ہے، اور اس دوران میں جب وہ ان کی پارٹی چل رہی ہے اور وہ مے نوشی کر رہے تھے اور وہ گناہ کے اندر گرے ہوئے تھے، وہ بدکاری کر رہے تھے، تو اس وقت اس کو ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ ہاتھ جو تھا اس کی بازو نہیں تھی، صرف ایک ہاتھ تھا جو دیوار پر کچھ لکھ رہا تھا، ایک تحریر لکھ رہا تھا، اور وہ تحریر یہ تھی کہ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ خدا نے اس سے کہا تھا کہ میں نے تیری سلطنت کو دوسرے بادشاہ کو دے دیا ہے۔ اور اس شخص کا قصور یہ تھا کہ یہ شخص اپنے اندر گھمنڈ کو لے آیا تھا، اور ایک خاص بات جو اس شخص کے ساتھ ہوئی، اس سے جو پہلے بادشاہ تھا، اس کا جو باپ تھا، اس کو بھی خدا نے سزا دی، اور اس کو بھی خدا نے کہا تھا کہ کیونکہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا ہے اور تو اب اس زمین پر اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اسی لیے میں تجھے جنگلی جانوروں کے درمیان میں بھیج دوں گا اور تو زمین پر جنگلی جانوروں کی طرح رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے گھمنڈ کے باعث خدا گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ خاص طور پر جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس مرتبہ ہے، یا جن کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بادشاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ مرتبے کا شخص سمجھتا تھا، اور اس دوران بھی وہ مے نوشی کر رہا تھا، تو خداوند کا ہاتھ دیوار پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے کلام کیا کہ میں نے تیری سلطنت جو ہے وہ دوسرے بادشاہوں کو دے دی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ تحریر پڑھی جاتی، یہ پریشان ہو گیا اور یہ خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہاتھ ہے جو دیوار پہ لکھ رہا ہے، کیونکہ یہ اس تحریر کو پڑھ نہیں پایا تھا۔ اور اس نے اپنے جو ساتھی تھے ان کو بلایا، جو نجومی تھے اور جو اس کے مطابق صاحب علم والے تھے، ان سب کو بلایا کہ وہ اس تحریر کو پڑھیں جو دیوار پہ لکھی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی اس تحریر کو پڑھ نہیں پایا تھا۔ آج بھی میرے عزیزو، خدا اس زمین کے اوپر اپنے ہاتھ سے ایک تحریر لکھ رہا ہے۔ اس زمین کے حالات کے اندر خدا اپنی مرضی کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس مرضی کو جاننے کے لیے بہت سارے ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جو خدا نے مقرر نہیں کیے، جیسے اس بادشاہ نے کیا تھا۔ اس نے آرکیولوجسٹ کو بلایا، اس نے ان لوگوں کو بلایا جو نجومی ہیں، جو فالگیر ہیں، تاکہ وہ پڑھ کے بتائیں، لیکن وہ پڑھ نہیں سکے تھے۔ آج بھی لوگ ہاں دیکھنے والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ لوگ فیوچر کو جاننے کے لیے بہت بےتاب ہیں، فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا فیوچر برائٹ ہے۔ میرے عزیزو، وہ لوگ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، فیوچر صرف انہی کا برائٹ ہے، دوسرے لوگوں کے لیے کوئی امید نہیں ہے اس زمین پر، کیونکہ یہ زمین اور اس زمین پر کے سب رہنے والے ایک ایسی حالت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور گناہ ان کو اس طرح سے گھیرے جا رہا ہے کہ وہ اس کی قید سے اپنی مرضی سے اور اپنی کوشش سے، اپنے اختیار سے، اپنی پلاننگ سے نکل نہیں سکتے۔ سو اس بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے نجومیوں کو بلایا، لیکن کوئی بھی اس تحریر کو پڑھ نہیں سکا۔ اور اس کی ماں وہاں پر آئی، اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جو اس تحریر کو پڑھ سکتا ہے جو دیوار پر لکھی گئی ہے، اور وہ شخص دانیل تھا۔ دانیل کے سبب سے اس دور کے اندر اس بادشاہ نے خدا کی تمجید کی۔ اس نے کہا دانیل، میں جانتا ہوں کہ تجھ میں الہوں کی روح ہے۔ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو یسوع کے خون سے دھل چکے ہیں، خدا ان کے وسیلہ سے اس زمین پر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، ان کے وسیلہ سے قوموں کے اندر اور امتوں کے اندر اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ اور جب دانیل نے یہ تحریر پڑھ کے بتا دی کہ تیری سلطنت کو خدا نے غیر قوموں کو دے دیا ہے اور آج سے تو بادشاہ نہیں رہے گا اور تیری سلطنت ختم کر دی جائے گی، تو ایک بڑی حیران کن اور ایک بڑی عجیب بات وقوع میں آتی ہے کہ یہ بادشاہ ہٹ جاتا ہے، اور اس کے دور کے اندر دانیل جو ہے وہ وزیر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا بادشاہ آ جاتا ہے
لیکن دانیل وہیں کا وہیں رہتا ہے، دانیل وزیر ہی رہتا ہے۔ مرزیز و قائم وہ رہیں گے، سلطنتیں چلی جائیں گی، عمرہ چلے جائیں گے، آپ کے باس ان کا جو مرتبہ ہے وہ چلا جائے گا، یہ زمین مٹا دی جائے گی، لیکن صرف وہ لوگ قائم رہیں گے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اور امید اور اعتقاد اور خوشی اور شادمانی ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور خدا نے یسوع مسیح کو خدا باپ نے مقرر کیا ہے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے، رہائی کے لیے، اور جس چیز کو خدا مقرر کر رہا ہے انسان اس چیز کو ٹال نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات حتمی ہے اور اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یسوع پر ایمان لے کر آئیں گے وہ بچیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ اس بادشاہ کی طرح، بیلشزر کی طرح کاٹ ڈالے جائیں گے۔ اور اس بادشاہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا۔ چند دن پہلے میں اپنے گھر سے نکلا تو ریلوے لائن کے اوپر 2 لائنیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، دونوں ریلوے لائن کے درمیان میں ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ لیٹا ہوا تھا ریلوے لائنوں کے درمیان میں پتھروں کے اوپر، اور اس کے پاؤں اور اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ مٹی سے گندے ہوئے تھے، اور اس کے بالوں اور اس کے سر کے بالوں اور اس کے داڑھی کے بالوں اور کپڑوں کو جب میں نے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شخص کئی دنوں سے نہایا نہیں ہے۔ تو اس شخص کو دیکھتے ہی ایک بات میرے دل میں آئی کہ اس شخص کی یہ حالت گناہ کی وجہ سے ہے، یا تو یہ شخص نشہ کرتا ہے اور گناہ کی اس غلامی نے اس کی یہ حالت کر دی ہے کہ آج یہ اس جگہ پر کھڑا ہے۔ دونوں ریلوے کی لائنز پر ٹرین گزری ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن وہ شخص پڑا رہا، اس کو ہوش بھی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو اس کے گھر والوں نے یا اس کے بیٹوں نے یا اس کے بچوں نے اس کا خیال نہیں کیا تو اس کی وجہ بھی گناہ ہے۔ گناہ نے انسان کو ایک ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ خود سے نہ تو تبدیل ہو سکتا ہے، نہ ہی خود سے کسی سے محبت رکھ سکتا ہے۔ انسان کی جو اندر کی حالت ہے وہ اتنی بھیانک ہے کہ جب ہم اس پر دھیان لگاتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا خوف ہوتا ہے، اور کئی دفعہ لوگ دوسروں سے اسی لیے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت جھوٹ بولتا ہے، یہ مجھے تو کہتا ہے کہ جی آپ ابھی فون رکھیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، یہ مجھ سے تو کہتا ہے بھائی جان آپ اعتقاد رکھیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن کام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص اپنے اندر گناہ کا غلام ہے۔ لیکن یوحنا نبی نے کہا تھا کہ اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اور وہ کلہاڑا یسوع مسیح ہے جو اس درخت کی جڑوں کو کاٹتا ہے۔ میرے عزیزو، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس دور کے اندر کلیسیا کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ اصل میں زمین ایک ایسی حالت کی طرف بڑھ رہی ہے، زمین کے رہنے والے ایک ایسی حالت کی طرف بڑھ رہے ہیں جب ان پہ ججمنٹ آنے والی ہے۔ جب خدا نے بائبل مقدس میں نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا تھا تو ان پہ ججمنٹ آئی تھی۔ خدا نے یرمیا کے وسیلہ سے کلام کیا تھا کہ توبہ کرو، اگر تم لوگ توبہ نہیں کرو گے تو تمہیں میں بابل کی اسیری میں بھیج دوں گا، تو خدا نے ایسا ہی کیا تھا۔ آج بھی خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے اس زمین پر رہنے والوں پر یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ رہی ہے۔ خدا کی بادشاہی کا زمین پر آنا ایمانداروں کے لیے تو خوشخبری ہے، لیکن وہ لوگ جو خوشخبری کے پیغام پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ ججمنٹ ہے، ان کو سزا دی جائے گی۔ ایک عجیب سی حالت ہے جو پیدا ہونے والی ہے، اور زمین پر رہنے والے ایک ایسی حالت کی طرف بڑھ رہے ہیں جب آنے والے دنوں کے اندر بہت سارے بلاکس بنیں گے، قومیں ہیں جو مختلف طرح کے بلاکس کے اندر شفٹ ہو جائیں گی۔ یہ رشین بلاک ہے، یہ اسلامک بلاک ہے، اور یہ چائنیز بلاک ہے۔ مختلف دڑوں کے اندر زمین کی قومیں بٹ جائیں گی۔ اور مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے مقدس کو، اس نے ناپنے والے سے کہا تھا کہ مقدس کے برآمدے کو نہ ناپنا، کیونکہ میں نے اسے 42 دنوں کے لیے غیر قوموں کو دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایسے دن بہت جلد آنے والے ہیں، اور اسرائیل ٹیمپل کی زمین کو لے کر، ہیکل کی زمین کو لے کر دوسری قوموں کے ساتھ جنگ کے لیے آگے بڑھنے والا ہے۔ اور ایک شخص ایسا اٹھے گا، قوموں کا ایک بلاک ایسا اٹھے گا جو اسرائیل سے یہ کہے گا کہ میں تیرے ساتھ صلح کا عہد باندھتا ہوں، اور وہ 7 سال کے لیے صلح کا عہد باندھے گا، لیکن 3.5 سال میں اس کو توڑ دے گا، اور وہ جو گروہ ہوگا وہ مخالف مسیح ہوگا، اور وہ بہت جلد اٹھنے والا ہے کہ یسوع مسیح جلد بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے۔ ریپچر بہت قریب ہے، کلیسیا بہت جلد اٹھائے جانے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ 7 سالہ امن کا معاہدہ کیا جائے، کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اور وہ وقت قریب ہے۔ میرے عزیزو، اب جب وقت قریب ہے تو خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ لوگ جو کلیسیا کے فرد ہیں وہ جاگتے رہیں اور زور ماریں اور دیکھیں کہ کس طرح چلتے ہیں۔ جب ہم ابتدائی کلیسیا پر نظر کرتے ہیں، تسالونیکیوں کی کلیسیا پر، تو پولس نے جب انہیں یہ کلام سنایا کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے تو ان لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے تھے، اور وہ اس آس میں بیٹھ گئے تھے کہ یسوع مسیح جلد بادلوں پر ظاہر ہونے والے ہیں۔ اور پھر پولس نے ان کو یہ خط لکھا تھا کہ بھائیو، ابھی اتنی جلدی نہیں ہے، وہ وقت ابھی تھوڑا دور ہے، لیکن اب وہ وقت نہایت ہی قریب ہے۔ اب اس زمین پر کے رہنے والوں کو زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا جب یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے، ان کے لیے یہ الٹیمیٹم ہے، ان کے لیے یہ کال ہے کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کریں اور نجات پائیں، ڈیلیورنس پائیں، اور خدا کے ساتھ کنیکٹ کر دیے جائیں، اور اس زمین پر زندگی پائیں، اور وہ زندگی جو خدا انہیں زمین پر بخشے گا، اور اس کے وسیلہ سے خدا انہیں آسمان کی بادشاہی میں شامل کرے گا۔
میرے عزیزو، اس زمین پر خدا ان لوگوں کو برکت دیتا ہے جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ آج لوگ برکت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن برکت، میں کھلے الفاظ میں یہ بات آج کہہ دینے والا ہوں کہ برکت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو یسوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ غیر ایمانداروں کے لیے زمین پر کوئی ہوپ نہیں ہے، اور وہ لوگ جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ کس طرح چلتے ہیں۔ اگر آپ کلیسیا کا حصہ ہیں، اگر آپ نے توبہ کی ہے، تو دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر ویسی ہی محبت ہے جیسی اس دن تھی جس دن آپ نے پہلے دن یسوع مسیح کو قبول کیا تھا۔ اگر آپ کی نجات کی شادمانی آپ میں نہیں ہے، آپ کے اندر مسیح کے ساتھ چلنے کا وہ جذبہ نہیں ہے، دعا میں بیٹھنے کا وہ جذبہ نہیں ہے جو ابتدائی دنوں میں تھا، تو آپ کو دوبارہ توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اس زمین کے رہنے والے خدا کے جلال سے محروم ہو گئے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے سبب سے خدا اس زمین پر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا ایمانداروں پر اپنے جلال کو انڈیلتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بائبل مقدس خدا کے جلال کو عجیب طور سے ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح سے وہ خدا جو اس زمین کو بنانے والا ہے، آسمان کو بنانے والا ہے، وہ کس قدر جلالی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ زمین ہوتی اور یہ آسمان ہوتا، خدا یہاں پر جلال میں موجود تھا، اور پھر خدا نے آسمان بنایا اور خدا آسمان پر جلال میں موجود ہے، اور پھر خدا نے آدم کو اپنے جلال سے ملبس کیا، پھر خدا ابراہیم پر جلال میں ظاہر ہوا۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر ظاہر ہوا، خدا اس پر جلال میں ظاہر ہوا تھا۔ پھر موسیٰ نے خواہش کی کہ میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں، اور خدا نے اپنا جلال اسے دکھایا۔ پھر اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، تو خدا آگ کے ستون میں جو بیابان کی کلیسیا ہے اس میں اپنے آپ کو، اپنا جلال انہیں دکھا رہا ہے، اور یشوع کو خداوند کے لشکروں کا سردار دکھائی دیتا ہے۔ خدا اپنے جلال کو اس زمین پر رہنے والوں کے درمیان میں اور کلیسیا کے درمیان میں ظاہر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب ہم آگے بائبل کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو خدا عہد کے صندوق کے اوپر پاک ترین مقام میں شکائنہ جلال میں دکھائی دیتا ہے، اور سلیمانی ہیکل کے اندر لکھا ہے کہ ہیکل خدا کے جلال سے بھر گئی اور کاہن خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے۔ خدا اپنے جلال میں دکھائی دیتا ہے۔ یسایہ نے خدا کے جلال کو دیکھا، اس نے کہا کہ میں خداوند کو ایک بہت اونچے تخت پر بہت بلندی پر بیٹھے دیکھتا ہوں۔ خدا اپنے جلال میں ظاہر ہوتا رہا اپنے نبیوں پر، اور حزقیل نے خداوند کے جلال کو دیکھا، قید کے اندر، نا امیدی کے اندر، بے بسی کے اندر۔ اس نے نہر کبار پر دیکھا کہ ایک آندھی چلی ہے اور کروبی ہیں، اور اس کروبیوں کے اوپر ایک تخت ہے اور اس تخت پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج اس دور کے اندر خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس زمین پر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اس زمین پر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے اس زمین پر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا گناہوں کی معافی کے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا روح القدس کے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج کلیسیا خدا کے جلال کی طالب نہیں ہے تو یہ نہایت ہی سنجیدہ بات ہے۔ میرے عزیزو، وہ لوگ جو خون سے دھلے ہوئے ہیں، جن کی قیمت ادا کی گئی ہے، جن کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کوڑے کھائے ہیں، ذلت اور رسوائی اور درد کو اپنے بدن پر سہ لیا تھا، ان کے لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اسی زمین پر خدا کا جلال دیکھیں۔ میرے عزیزو، اس زمین پر امن اس دن ہو جائے گا جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر 1000 سالہ بادشاہی قائم کریں گے، اور خدا اس زمین پر اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، اور اس سے پہلے کلیسیا کے درمیان میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ خدا ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، بندھنوں کو توڑے گا، جوؤں کو توڑے گا، اور ہمارے درمیان سے ہر طرح کی نا امیدی کو دور کرے گا، اور خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے درمیان میں موجود ہوگا۔ ایک بڑی عجیب بات اعمال کی کتاب میں ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ 120 لوگ بالا خانے پہ موجود ہیں، لیکن خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہیکل میں نہیں نازل ہو رہا، بلکہ وہ بالا خانے میں نازل ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ان لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے منتظر ہیں۔ وہ منتظر تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ باپ کے وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو، اور جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ آج ہمیں پھر سے اپنی نگاہیں یسوع کی صلیب کی طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یسوع کے خون سے دھل جائیں گے تو روح القدس انعام میں پائیں گے۔ خداوند یہ چاہتا ہے، خداوند کی یہ مرضی ہے، خداوند کا یہ الہی منصوبہ ہے کہ وہ لوگ جو یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں وہ پاک روح سے بھی اس زمین پر معمور کیے جائیں۔ اور جب وقت بہت قریب ہے، خدا اس اینڈ ٹائم کے اندر بہت سارے ایسے کام کرنے والا ہے، بہت سارے عجیب و غریب کام کرنے والا ہے جو آج سے پہلے اس زمین پر نہیں ہوئے ہیں، اور خدا سپر نیچرل طریقے سے، مافوق الفطرت طریقے سے اس زمین پر لوگوں کو ڈیلیور کرے گا، لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اور میں اس بات کو جانتا ہوں، میرے بھائی اس چیز کے گواہ ہیں
اور ہم سبوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اور ہم نے بھی سب نے ہمارے درمیان میں آج بھی جس طرح سے خداوند کی گہری حضوری ہمارے درمیان میں تھی، خداوند کا منصوبہ یہ ہے کہ جس حضوری کا تجربہ ہم یہاں پر کرتے ہیں ہم اپنی فیملی پریئرز میں بھی اس کا تجربہ کریں۔ اس زمین پر رہتے ہوئے کلیسیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ دنیا دار لوگوں کی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا دار لوگوں میں اور کلیسیا کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دنیا کی چکا چوند کے اندر کھوتے جا رہے ہیں، روپے پیسے کے لالچ انہیں دباتا چلا جا رہا ہے، زمین کی خواہشیں انہیں دباتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس زمین پر کلیسیا کو جو چیز محفوظ رکھے گی، جو چیز پروٹیکٹ کرے گی، وہ خدا کا پاک روح ہے۔ خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمارے گرد ایک ایسی باؤنڈری لائن کریٹ کرتا ہے جسے ابلیس عبور نہیں کر سکتا، اور ہمیں اپنی پرسنل لائف کے اندر، فیملی لائف کے اندر خدا کے ساتھ ایک ڈیپ فیلوشپ کے اندر جانے کی ضرورت ہے جہاں پر خدا ہمیں پروٹیکٹ کرے۔ اور میں بتانے والا تھا کہ سن 2009 کے اندر ہم اس کمرے کے اندر عبادت کر رہے تھے، اور وہ میری بالکل بگننگ تھی۔ چند دن پہلے میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، تو جب پادری صاحب سب پر ہاتھ رکھ رہے تھے، اور اس کے بعد پادری جسٹن صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ خدا مجھے بتا رہا ہے کہ میرے لیے 4 لوگوں کو مسح کر دو، اور ان میں سے ایک نام میرا تھا۔ میں اپنی زندگی کے اندر اس بات کو، کیونکہ میری ماں نے مجھے خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، اس بات کو میں جانتا تھا کہ خدا کا میری زندگی کے اندر منصوبہ ہے، اور میں خدا سے بھاگ رہا تھا۔ لیکن جب میں نے توبہ کر لی، خدا نے فوراً ہی اپنے خادم کے وسیلہ سے یہ بات مجھ پر ظاہر کر دی کہ میں تجھے خدمت کے لیے استعمال کروں گا۔ اس دن اور عین اسی وقت جب پادری صاحب یہ بات کر رہے تھے، پادری جسٹن صاحب، تو میں نے ایک شخص کو اپنی لیفٹ سائڈ پر دیکھا جو ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی داڑھی اور اس کے سر کے بال جو تھے سفید اون کی مانند تھے، اور میں نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے اندر سے ایک ایسا نور نکل رہا تھا جس کو میری آنکھیں برداشت نہیں کر پا رہی، اور میں نے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ اور اس دن سے خدا نے مجھے ایک بات کہی کہ میں نے تجھے اس زمین پر اپنا گواہ مقرر کیا ہے تاکہ تو اس زمین پر رہنے والوں پر یہ بات ظاہر کر دے کہ اس اینڈ ٹائم کے اندر میں اپنے جلال کو اس زمین پر انڈیلوں گا۔ سو میرے عزیزو، یہ اینڈ ٹائم ہے، یہ آخری وقت ہے، اور ایسا سمجھ لیا جائے، اور اگر ایسا کہا بھی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آخری گھڑی کے آخری سیکنڈز چل رہے ہیں، اور اس آخری سیکنڈ کے اندر خدا اپنے جلال کو انڈیلنے والا ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں، اور وہ لوگ جو توبہ کر چکے ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنا شروع کریں کہ کیا ہمیں پھر سے تو ایک بار توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی لائف میں کہیں ایسی جگہ پر آ کر کھڑے تو نہیں ہو گئے جہاں ہمیں پھر سے اپنے عہد کی تجدید کی ضرورت ہے؟ پھر سے اپنے عہد کی تجدید کریں اور خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو پھر سے قائم کریں، پھر سے استوار کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری اس زمین پر کلیسیا کو لینے آ رہا ہے، اور وہ لوگ جو یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں وہ کلیسیا ہیں، اور جو یسوع کے خون سے دھلے ہوئے نہیں ہیں وہ کلیسیا نہیں ہے، وہ اس زمین پر رہیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو خون سے دھلے ہوئے ہیں وہ جلال سے معمور کر دیے جائیں گے، وہ جلال سے بھر دیے جائیں گے، اور ان کے وسیلہ سے خدا اس زمین پر رہنے والوں پر اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے جلال کی قسم کھائی ہے کہ میں اس زمین پر اپنے جلال کو ظاہر کروں گا، وہ اس زمین پر اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ آئیے اس کے منتظر ہوں اور اپنی زندگیوں کو اس کو پیش کریں۔ سب ایک بار پھر سے میرے عزیزو، جو موقع آج ہمیں بخشا گیا ہے، ممکن ہے کہ کل ہماری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے، یہ آخری وقت ہو۔ آئیے پھر سے اپنی زندگیاں ایک بار پھر سے خدا کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو اس سے کہیں کہ مجھے اپنے جلال سے بھر، اس وعدے کو میری زندگی میں، میرے گھرانے میں پورا کر جس کو تو نے نبی کی معرفت فرمایا تھا کہ میں اپنے روح کو انڈیلوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، اور میں اپنے روح کو ہر فرد و بشر پر انڈیلوں گا۔ ہاللیلویا! خدا ان سے بات کرنا شروع کریں، خدا ان سے بات کرنا شروع کریں، اور اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور اپنی زندگیوں کو ٹھیک ڈائمنشن پر لے کر آئیں، کیونکہ یہ لمحات آخری لمحات ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم وقت کو مزید ضائع کریں، جو وقت ضائع کیا جا چکا وہی کافی ہے۔ آئیے ہم خداوند کے ساتھ ایک نئے عہد کو باندھے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے، اور روح القدس سے کہیں کہ وہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں پروٹیکٹ کرے تاکہ ہم ایمانداروں کی طرح زندگی گزاریں۔ میں پادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہم سبوں کے لیے دعا کریں۔